بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، حقوق کا معاملہ، حقوق العباد کا معاملہ انتہائی سنگین ہے۔ اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، اپنا حق معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بندہ ہی معاف کر سکتا، اور پھر اس میں بھی جو کمزوروں کے حقوق ہوتے ہیں، کمزوروں کے اندر انسان کی بیوی بھی ظاہری بات ہے کہ شوہر کو اللہ پاک نے کہ اختیارات دے رکھے ہوتے ہیں، اس حیثیت سے بیوی ایک کمزور ہے، یا ملازمین ہوتے ہیں وہ آپ کے ماتحت ہوتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کمزوروں پر اگر ظلم کیا جائے، ان کی حق تلفی کی جائے، ان کو ستایا جائے، تو پھر براہ راست اللہ پاک انتقام لیتے۔ تو ہماری یہ کلاسیں چل رہی تھیں کہ جو خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں اس میں اسباب کیا ہوتے ہیں، تاکہ ہم اس اسباب کو پہچان کر ہم ان جھگڑوں سے بچنے کی کوشش کریں، ان سے نکلنے کی کوشش کریں۔ تو عمومی اسباب آپ کے سامنے آئے تھے۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ خاندانی جھگڑوں میں میاں بیوی جو ہوتے ہیں ان میں جو جھگڑے ہوتے ہیں تو شوہر کی طرف سے وہ کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں، لاپرواہیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہم وہ پڑھ رہے تھے اور وہ سیکھ رہے تھے، اور اس لیے سیکھ رہے تھے تاکہ ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں، بچانے کی کوشش کریں، اور ہم یہ آگاہی ہمیں مل جائے اور یہ ہمیں سمجھ آ جائے، اور ہم آئندہ ان حق تلفیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم سے بھولے سے ہو رہی ہیں، غفلت میں ہو رہی ہیں، لاپرواہی سے ہو رہی ہیں، یا ہمارے جذباتی رویوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو ہم اپنی آخرت کو سامنے رکھیں، ہم قبر کو سامنے رکھیں۔ ایک دن آئے گا، اس دن ہم سے جو ہے ہمارے رویوں کا حساب کتاب لیا جائے گا، اس دن جو ہے ایک عدالت قائم ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر انسان جو چاہے، جس کے ساتھ چاہے، جیسا چاہے کرتا رہے۔ نہیں بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا، عدالت لگے گی، اور ہمیں تو اللہ کے نبی نے یہاں تک بتایا ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان تو انسان ہے، انسان تو بہت اونچی، اس کی حیثیت تو بہت بلند ہے۔ جانور کے ساتھ بھی اگر ظلم ہوا ہے تو اس پہ بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو بہرحال یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ پاک مجھے ہر روپ میں ایک اچھا انسان بنا دے۔ میں شوہر بنوں، ایک اچھا شوہر بنوں، میں بیٹا بنوں، ایک اچھا بیٹا بنوں، میں باپ بنوں، ایک اچھا باپ بنوں، میں مسلمان بنوں۔ تو اس میں یہ بات چل رہی تھی کہ شوہر کی طرف سے جو اسباب ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ تو کچھ اسباب آپ کے سامنے آئے۔ تو ایک سبب پیچھے آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ بعض اوقات بلا وجہ کی روک ٹوک، بلا وجہ کی پابندیاں اور خواہ مخواہ کی پابندیاں، یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہوتا ہے، اور اس ظلم کی وجہ سے جب حق تلفیاں ہوتی ہیں، جب انسان کے بس سے باہر ہو جاتا ہے، تو پھر دونوں خاندانوں میں جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں سوچا ایک سچا واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ ان بیجا پابندیوں میں سے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ایک بیجا پابندی یہ بھی ہوتی ہے کہ تم اپنی فون نہیں سننا، تم اپنی بہن کا فون نہیں سن سکتے، تم اپنی ماں کا فون نہیں سن سکتے۔ اور بعض اوقات جو ہے یعنی بیٹی کو ماں کے ساتھ ملنے، میں نے ابھی وہ ایک اللہ والے ہیں، ان کی کتاب اسی موضوع پہ تھی، انہوں نے کہا میرے پاس ایک واقعہ آیا، ایک اچھا خاصا شخص جو 9 سال ہو گئے اور بیوی کو جو ہے نا ماں سے ملنے نہیں گئے، 9 سال ہو گئے۔ تو اس میں بھی عجیب عجیب قسم کی پابندیاں ہوتی ہیں۔ تو اس پہ میں نے عرض کیا کہ یہ بھی اس کو بھی آدمی سوچے کہ سامنے والا بھی کوئی ایک حس والا ایک انسان ہے، وہ کوئی پتھر نہیں ہے، اس کے دل میں بھی ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، اس کی بھی کوئی ماں ہے، اس کی بھی بہنیں ہیں، اس کے بھی خاندان اور رشتہ داریاں ہیں، اس کو بھی دل چاہتا ہے اپنی ماں سے ملنے کا، اس کو بھی دل چاہتا ہے جو ہے اپنے باپ سے ملنے کا، اپنے گھر میں جانے کا۔ اور بعض اوقات جو ہے اچھا وہی واقعہ جب ان سے پوچھا کہ بھئی 9 سال ہو گئے اور یہ تم نے کیا کیا، کہا مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی، بیوی کے بغیر نیند نہیں آتی۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جس واقعے سے انشاءاللہ ہماری بہت اصلاح ہوگی کہ اگر اس قسم کی کوتاہیاں ہیں،
ایک واقعہ، یہ دینی رسائل ہیں، اس میں یہ ایک واقعہ آیا تھا، سچا واقعہ، ایک خاتون کا کہ جن کے شوہر اسی طریقے کی پابندیاں لگاتے تھے اور جو ہے بیوی کو جو ہے گھر میں رکنے نہیں دیتے تھے، ان کو جانے نہیں دیتے تھے. پھر کیا ہوا اس کو ذرا سنیے. واقعہ لکھا ہوا ہے کہ خاتون جو تھیں ان کو اطلاع آتی ہے کہ ان کی والدہ جو ہے گر گئی ہیں، بوڑھی والدہ ہیں اور ان کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اور فوراً جو ہے گھر میں اور کوئی ایسا تھا نہیں پیچھے کہ جو ماں کی دیکھ بھال کر سکے. یہ بچی، ایک ماں کے کیا ایک بیٹی کی کیا جذبے ہوتے ہوں گے جب اس کو ایسی ناگہانی آفت کا پتہ چلے. وہ سیدھی جاتی ہیں، اپنے والدہ کے گھر جاتی ہیں اور جاتے ہی ان کی خدمت میں لگ جاتی ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ابھی ایک ہی دن ہوتا ہے کہ دوسرے دن جو ہے وہ شوہر لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. وہ حیران ہوتی ہے، وہ ابھی چند دن اور رکنا چاہتی ہے، لیکن اپنے شوہر کی آنکھوں میں انکار دیکھ کر فوراً کھڑی ہو جاتی ہے. کیونکہ میں نے وہی عرض کیا نا کہ اختیارات میں پھر کوئی سر پہ جو ہے نا وہ دھمکیاں اور طلاق کی دھمکیاں، اس کو اپنا آگے کا مستقبل، وہ فوراً شوہر کی آنکھوں میں انکار دیکھ کر کھڑی ہو جاتی ہے. اب بیٹی کو جب ماں جاتا ہوا دیکھتی ہے ان حالت میں کہ جس وقت ماں ضرورت محسوس کر رہی ہوتی ہے کہ بیٹی ہو اور میرے ساتھ ہو، میری خدمت کرے، تو ماں کی آنکھوں میں حیرت، حسرت اس بیٹی کو صاف نظر آتی ہے. لیکن بیٹی شوہر کی آنکھوں میں جب دیکھتی ہے اور وہاں بے حسی دیکھتی ہے تو ماں سے نظریں ملائے بغیر اللہ حافظ کہہ کر وہ باہر نکل جاتی ہے. اب آگے دیکھیے، اب شوہر گھر جا کے اب ان کی جو تربیت کرتے ہیں، شوہر کہتا ہے کہ اب تم کوئی کنواری لڑکی نہیں ہو جو ماں کی پائنتی سے لگ کر بیٹھ جاؤ. تمہارا اپنا گھر ہے، شوہر ہے، تمہاری ذمہ داریاں ہیں. تمہاری ماں کے پاس تمہاری بہن بیٹھی ہوئی ہے، کوئی کرنے والا نہ ہو تو بھائی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن تمہارا اس طرح جا کے واپس نہ آنا اور بلا ضرورت بلا جواز، یہ بلا ضرورت بلا جواز ہے. وہ سوچتی ہے، اور خاص طور سے اس لفظ بلا ضرورت اور بلا جواز پہ بیچاری غور کرتی رہ جاتی ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کے پاس اور کچھ کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. شوہر کہتا ہے چلی جانا، 4-6 دن کے بعد پورا ایک دن رک کے آ جانا. وہ ایک دن گزارتی ہے اور شوہر ان کو کہتا ہے کہ چلی جانا، یہ تمہارا اس طریقے سے جانا بلا ضرورت بلا جواز ہے، لیکن تمہارا اس طرح سے گھر سے چلے جانا اور پھر وہیں جا کے گھر رک جانا اور شوہر کی خبر نہ لینا، ایسی عورتیں مجھے ہرگز پسند نہیں. وہ بیچاری ٹھیک ہے کہہ کے خاموش ہو جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے یہ ایک وہ دکھاتے ہیں کہ یہ ایک سچا واقعہ ہے کہ اس طریقے کے واقعات ہمارے گھروں کے اندر چل رہے ہیں. تو یہ ان کو وہ کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں. بہرحال زندگی گزرتی رہتی ہے، ان کے ہاں بھی اولادیں پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ کا کرنا یہ ہے کہ ان کو بھی اللہ کی طرف سے بیٹیاں ملتی ہیں، اور 1 بیٹی 2 بیٹیاں ملتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، جیسے ولادت کے موقع پر ایک عورت کو ضرورت ہوتی ہے آرام کی، راحت کی. تو اس میں بھی ہمارا جو سسرالی معاملات ہیں، تفریق کی سوچ کہ بیٹی، جیسے میں نے پیچھے عرض کیا تھا، انشاءاللہ آگے بھی آئے گا کہ بیٹی کے لیے الگ سوچ اور بہو کے لیے الگ سوچ، اس نے بھی ہمارے گھروں میں بڑے فساد مچائے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہی شخص جو اپنی بیوی کو اپنی ماں کی خدمت سے روک رہا تھا، اور بوڑھی ماں جس کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اس کے پاس رکنے کو یہ کہہ رہا تھا کہ بلا جواز ہے، اب کیا ہوتا ہے وہ سنیے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے ہاں جب بیٹی کی ولادت کا وقت قریب ہوتا ہے تو یہ، اور ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تو یہ کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ سسرال میں کیسا آرام، کہاں کا آرام، ایسا کرو تم ذرا، یہاں آرام ملنا تمہیں مشکل ہے، تم اگر ذرا سا بھی ایک کام چھوڑ دو گی تو 10 باتیں تمہیں سننی پڑیں گی. ایسا کرو تم کچھ وقت کے لیے امی کے گھر چلی جاؤ. اب بات اپنی اولاد کی تھی تو پھر اپنی امی کے گھر بھیجا جا رہا ہے. جب ماں کو خدمت کی ضرورت تھی تو بیوی کو وہاں بھیجا نہیں جا رہا تھا، اور جب بیوی کو خدمت کی ضرورت ہے تو بوڑھی ماں کو خدمت کے لیے بوڑھی ماں حاضر ہے اور اس کے پاس بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ اب تمہاری ماں تمہاری خدمت کریں گی اور تم وہاں چلے جاؤ. بہرحال
وہ چلی جاتی ہے. اب 1.25 مہینہ کر کے جب وہ گھر گئی تو ٹھیک ٹھاک تھی. اب کیا ہوتا ہے, اب پھر وہی روٹین شروع ہو جاتی ہے کہ جب خدمت کی ضرورت پڑی تو اس کو, اور ایسا ہوتا ہے, میں نے پیچھے بھی آپ سے عرض کیا, اللہ اکبر, کہ انشاءاللہ آگے بھی یہ بات آئے گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بیماری میں آپ کی توجہات بڑھ جاتی تھی. حتیٰ کہ جو بخاری شریف کا واقعہ ہے کہ وہ جو واقعہ افک ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی, تو ان کو احساس بھی اسی سے ہوا کہ اس مرتبہ کی بیماری میں حضور کی وہ توجہات مجھے نہیں مل رہی تھیں جو اس سے پہلی بیماری میں ہوا کرتی. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بیماری میں شوہر چڑچڑا ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی خدمت پوری طریقے سے نہیں ہو رہی ہوتی, اور بعض اوقات تو انسان بڑی ہی بے حسی کا ثبوت دیتے ہوئے ایسے موقع پر بیوی کو باقاعدہ گھر بھجوا دیا جاتا ہے کہ یہاں جب تک تندرست اور توانا ہو اور ہماری خدمت کے لیے تیار ہو تو ہمارے گھر میں رہو, اور جب تم بیمار ہو گئی تو پھر تم اپنے گھر چلے جاؤ, اپنے میکے چلے جاؤ اور وہاں جاؤ. تو یہاں پہ بھی کچھ اسی طریقے کا ہوا کہ جب ماں کو ضرورت تھی, بوڑھی ماں کو, تو بیٹی کو نہیں بھیجا گیا. جب بیٹی کو ضرورت ہوئی یا بیوی کا گھر پہ رہنا اس وقت دوبھر تھا تو اس کو وہاں بھیج دیا گیا, اور جو ہی 1.25 مہینے میں خوب ماں کی خدمت کروائی گئی, اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہ اپنے گھر آ جاتی ہیں, اور اس کے بعد پھر وہی گھریلو ضرورتیں شروع ہو جاتی ہیں, اور پلٹ کے کوئی نہیں پوچھتا. 1.25 مہینے کے بعد جب یہ گھر گئی تو ٹھیک ٹھاک تھی. اب پلٹ کر اس نے اپنی, ظاہری بات ہے, ماں کے پاس جانے کا نہ وقت تھا اور نہ شوہر ماں کے پاس بھیجنے کے لیے تیار تھا. بہرحال ہوتا کچھ یوں ہے کہ 6 سال میں 3 بیٹیاں اللہ پاک ان کو عطا کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہی ہوتا ہے, بیچاری ماں جو ہے اپنی بیٹی کے لیے ترستی رہتی ہے کہ کبھی بیٹی آئے گی گھر. لیکن یہ اس سوچ کا آدمی وہ بیچاری بوڑھی ماں کو, جو زندگی کا آخری اوقات ہوتے ہیں اور بیماریاں آزار ہوتے ہیں, اس میں انسان یہی ایک سہارا ہوتا ہے, وہ نہیں جانے دیتا. آخر 8 ماں بیمار ہوتی ہے اور جو ہے بیٹی کے پاس بیٹی کو جانے نہیں دیا جاتا, اور کیا ہوتا ہے کہ بقیہ شوہر چونکہ کچھ اچھی طبیعت کے ہوتے ہیں تو بقیہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی باریاں لگ جاتی ہیں کہ ماں کے پاس رہو گے. اس باری میں اس بیٹی کا کوئی باری نہیں ہوتی, کیونکہ شوہر نے ان کو بالکل وقت نہیں ان کے شوہر اجازت نہیں دیتے کہ ہماری ذمہ داریاں چھوڑ کے تم اپنی مانگے. اسی بیماری کی حالت میں جو ہے نا وہ ماں بیچاری ایک دن چپ چاپ اس دنیا سے چلی جاتی. اب کیا ہوتا ہے وہ غور سے سنیے. 10 دن تک خوب لوگ آئیں گے اور اپنے اس موقع پر وہ کیا کرتے ہیں شوہر کہ وہ اپنی بیوی کو ماں کے گھر لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں. اب کیوں چھوڑ دیتے ہیں کہ ذرا 10 دن وہاں ہو کے آؤ. وہی بات ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز کو ایک رسم کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے, انسانیت کی حیثیت سے نہیں دیکھا جاتا. انسانیت کے کیا تقاضے ہیں, انسانیت کے کیا حق ہیں, اور انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے. وہ شخص جو ہڈی ماں کی ٹوٹی تھی ایک دن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا, اب جب ماں مر جاتی ہے تو کہتے ہیں ذرا 10 دن تک وہاں رہو. اور بڑا عجیب بات لکھی کہ, اور وہ کہتا ہے وہ بیچاری دل میں بہت روتی ہے, وہ کہتی ہے جب ماں زندہ تھی تب تو آنے نہیں دیا, اب 10 دن کیا خاک میں مل چکی ہے ماں, تو میں جو ہے 10 دن بیٹھ کے یہاں کیا کروں گی. بہرحال جو ہے پھر وہی جو ہمارے یہاں کی رسم ہے کہ تیجے پہ بھیج دیا جاتا ہے, 40 پہ بھیج دیا جاتا ہے. یہ ایک پہلو تھا کہ ایک شوہر اپنی زندگی میں اس طریقے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اب اگلی جو ہے سنانے کی بات ہے میں وہ سنا رہا ہوں. اب اسی کی بچیاں بڑی ہوتی ہیں اور ہوتے ہوتے بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور بچیاں اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتی ہیں. اب یہ شخص ہے اور اس کی بیوی ہے, گھر میں اکیلے ہیں, کرنے کو کوئی کام نہیں ہے, بیماریاں ہیں. وہی زندگی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے کہ بڑھاپے کی آزار ہے, بیماریاں ہیں, اس کی بیوی کو بھی لگ جاتی ہیں. بیٹیاں جب گئیں تو گھر جیسے بالکل خالی ہو گیا, سارے کام ختم ہو گئے, نہ سوچنے کے لیے کوئی بات رہی, نہ کرنے کے لیے کوئی کام. تنہائی سے گھبرا کر وہ بیچاری جو ماں بیوی تھی وہ بیمار رہنے لگی. بڑی دونوں بیٹیاں جو ہے اس طریقے سے چلی گئیں. ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے تو اس کا شوہر
اپنی بیٹی کو فون کرتا ہے کہ اپنی امی کے پاس آ جاؤ، اور اس نے فکر مند ہو کے فوراً حامی بھر لیتی، اچھا میں آتی ہوں، لیکن 15-20 منٹ کے بعد فون آتا ہے کہ کاموں اور ذمہ داریوں کی ایک لمبی فہرست بیٹی بنا دیتی ہے کہ نہیں، کہ بابا آج یہ کام ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ہے، میں آ نہیں سکتی۔ اب شوہر کیا کہتا ہے اس کو سنیے، وہ کہتا ہے کہ دن رات کی محنتیں لگا کر تم کو پال پوس کے بڑا کیا، جس کا صلہ آج تم یہ دے رہی ہو کہ تمہارے پاس ہماری بیماری میں بھی آنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے، یہ تو ماں باپ ہوتے ہیں جن سے اولاد کا نزلہ زکام بھی نہیں دیکھا جاتا، اور اولاد کے لیے تو ماں باپ کی بڑی سے بڑی بیماری بھی کوئی بات نہیں ہوتی، خوش رہو بیٹا، یہ کہہ کے وہ باپ فون بند کر دیتا ہے۔ اب یہ ایک شکل ہوئی۔ اب دیکھیے بیوی کیا تبصرہ کرتی ہے۔ بیوی یہ ساری باتیں سنتی ہے تو بیوی کیا کہتی ہے، اس کو یہ میں سنانا چاہ رہا تھا۔ بیوی کہتی ہے بیٹیوں کو کیا کہہ سکتے ہیں، اپنی شوہر کی اجازت سے ہی آتی ہیں، روز روز آنا ان کے شوہر کو ناپسند ان کو پسند نہیں ہوتا۔ میں تو اب آئے دن ہی بیمار رہتی ہوں، کتنے دن اپنے گھر شوہر اور ذمہ داریاں چھوڑ کر وہ بیٹی میرے پاس آئے گی۔ وہی زندگی، وہ 40-50 سال پہلے جو شوہر تانے دیتا تھا کہ اب تمہاری ذمہ داریاں ہیں، اب تم بیوی ہو، اب تمہاری اپنی ذمہ داریاں، تم کوئی کنواری نہیں ہو۔ اب وہی کہانی وہ اس کو سناتی ہے، اور وہ یوں کہتی ہے کہ بیٹیوں کا آنا جانا ان کے اختیار میں نہیں ہوتا، ان کی مرضی سے نہیں ہوتا، اور جو ہے میں تو بیمار ہوں، بیٹیاں اپنا گھر چھوڑ کے کب تک آئیں گی؟ تو وہ یہ کہتی ہے ہاں کل کلا کو جب میں مر جاؤں گی تو وہ آئے گی، 10 دن بیٹھے گی، آنے جانے والوں کو منہ دے گی، پھر 40واں برسی ایسے موقع پر آئے گی، اور پر ابھی اسے اجازت نہیں ہوگی۔ میری جان، میری لخت جگر کو بے حس نہ کہیں آپ، مجھے پتا ہے کہ ابھی وہ منہ دھونے کے بہانے آنسو بہا رہی ہوگی یا پیاز چھیلتے ہوئے دل ہلکا کر رہی ہوگی، وہ بے حس نہیں ہے، وہ شادی شدہ ہے۔ یہ مکافات عمل کہہ لیں کہ اس کہانی میں پورا سبق سکھا دیا جاتا ہے۔ ایک باپ، ایک شوہر جو رویہ اختیار کر رہا ہوتا ہے، کل کو کبھی وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میری بیٹیوں کے ساتھ بھی دوسرے شوہر وہ رویہ اختیار کرے، اور میری بیٹیوں کے ساتھ بھی وہ۔ بھائیوں، احساس کی بات ہے، اسی لیے یہ جو حضور نے سوچ بتائی نا کہ جو اپنے لیے بہت، یہ رہنما اصول ہے، جو اپنے لیے سوچو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرو۔ اگر اللہ پاک ہم اس سوچ کے ساتھ انشاءاللہ زندگی گزاریں گے تو ہمارے معاملات انشاءاللہ بہت ان کی اصلاح ہوگی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری ذات سے پھر کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ پیچھے ایک بات چونکہ گزری تھی، اور یہ اس واقعے سے ایک اس کی اچھی صورتحال سامنے آ رہی تھی، تاکہ ہمیں ایک اچھی احساس ہمارے اندر پیدا ہو کہ بھئی یہ دنیا کسی کے لیے رکتی نہیں ہے، اور یہ جو مکافات عمل ہے نا بھائیوں، بلکہ اس کا نام بھی یہی ہے، انہوں نے رکھا ہے مکافات عمل۔ مکافات عمل، بھائیوں ڈرنا چاہیے، ظلم سے زیادہ خطرناک چیز کوئی نہیں۔ ظلم تو کسی پہ بھی ہو، اللہ کی رسی ڈھیل دے سکتی ہے، ڈھیل ہو سکتی ہے میرے بھائیوں، جب پکڑ آتی ہے تو اس انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ کو برداشت کر سکے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا، پیچھے میں نے اللہ والوں کی بات سنائی تھی کہ جو شوہر ظلم کرتے ہیں، حضرت حکیم اختر صاحب فرماتے تھے میں نے ان کو آخری عمر میں بڑی بڑی بیماریوں میں ان کو مبتلا ہوتے دیکھا ہے، کوئی کینسر میں مرا، کوئی کسی بیماری میں مرا، کوئی کسی تکلیف اور اذیت میں مرا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ بات سامنے آئی تھی جس میں کہہ رہا تھا بے جا روک ٹوک، اور ایک بیٹی ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے ماں سے ملنے کو، اس کا دل چاہ رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بے قاعدگیاں ہوتی ہیں، دونوں طرف سے بات ہوتی ہیں، لیکن یہ ہم تو ابھی اپنے لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے کوئی ایسی شکل اختیار نہ کریں جو ظالمہ نہ ہو۔ اچھا، اب ایک بات تھی کہ حقوق اور ذمہ داریوں میں جو شوہروں کی طرف سے کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک بڑی کمی کوتاہی وہ یہ ہوتی ہے وقت دینا۔ ہم کچھ کام کر رہے تھے تو ایک سروے کیا گیا، خواتین کو یہ سوالات بھیجے گئے، اور ان سے پرچے پر یہ کچھ سوالات کے جوابات لکھوائے گئے، اور آگے جو میں باتیں عرض کروں گا انہی کی روشنی میں عرض کروں گا جو ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا کہ کسی کتاب میں کسی نے مفکر نے بیٹھ کے لکھ دی ہو، میں ان چیزوں میں یہاں ان چیزوں کو اجاگر کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی۔
تو خواتین سے جب یہ ایک سوال کیا گیا کہ مرد ظاہری بات ہے ان کو مال کمانے میں لگنا پڑتا ہے، لیکن مال کمانے کی دوڑ میں وہ کیا بے اعتدالیاں ہیں جو مردوں سے سرزد ہوتی ہیں، جس سے ان کی گھریلو زندگی متاثر ہوتی، کس کس بے اعتدالی سے کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک عورت کی گھریلو زندگی میں جن مسائل کا سامنا ہوتا ہے، یہ مسئلہ یعنی مرد مال کمانے میں اندھا دھن ان کا اتنا لگ جانا کہ بیوی بچوں سے ہی مستغنی ہو جانا، ان سے بے فکر ہو جانا، ان کی حق تلفی کرنا، اس حیثیت. تو اب اس کا جواب آیا، وہ آپ سنیے. تقریباً سب خواتین کے جواب ایک جیسے تھے. اس میں یہ تھا ایک طبقہ تو ایسا ہے جو سالہ سال کمانے کے لیے بیرون شہر چلا جاتا ہے اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور مال کمانے کی حرص میں وہ ایسے جاتے ہیں کہ پھر سالہ سال تک پلٹ کے پوچھتے ہی نہیں، اور بیویاں پیچھے جو ہے ملاقات کو ترستی رہتی ہیں، وہ اولاد بھی ہوتی ہے بلاتی رہتی ہیں، اور وہاں سے بعض اوقات وہاں سے یہ جواب آتا ہے کہ جی آ رہا ہوں، جلد آ رہا ہوں، جلد آ رہا ہوں، اور اس جلد آ رہا ہوں میں کبھی 5-6 سال گزر جاتے ایک شکل. اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ کتنے ہیں. دیکھیں ہمارا معاشرہ، ہم جس معاشرے میں، اس معاشرے میں کسی نوجوان کا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا کہ جب موبائل موجود ہوں اور زنا کے آلات موجود ہوں، مواقع موجود ہوں، ہمارے بھائیوں آسان نہیں. تو یہاں پہ بھی میں تو وہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جو لوگوں نے خود آ کے بتائی ہیں. پھر وہ کچھ ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ مال کمانے میں مشغول ہیں اور پیچھے جو ہے نا بیویاں گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور جو ہے برے حالات ہوتے ہیں. تو کسی نے خوب کہا کہ تعلقات کبھی فطری موت نہیں مرتے، اسے مارنے والے ہمارے رویے ہوتے ہیں، ہماری بے توجہیاں ہوتی. یہ تو ایک طبقہ تو ہے. میں انشاءاللہ آگے کی نشستوں میں بیرون ملک جو کمانے کے لیے جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، ان سب باتوں کی، یہ جتنی باتیں ہیں ان سب کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی آخر کے حصے کے اندر یہ بات آئے گی. ایک طبقہ ایسے شوہروں کا بھی ہے جو ہوتے تو ملک میں ہیں، بیویوں کے پاس ہوتے ہیں، لیکن ان کی عادت ہوتی ہے دیر سے گھر آنا. بعض مرد بڑے فخر سے اپنی کاروباری مشغولیت کو بیان کرتے ہیں کہ جی ہمارے جانے کا وقت ہے، ہمارے آنے کا وقت نہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ ہم آتے ہیں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں، ہم جانے کے لیے سو کر اٹھتے ہیں تو بچے اسکول جا چکے ہوتے ہیں، ہمیں ہفتوں بچوں سے ملاقات کا موقع نہیں ملتا. یہ ہمارے دین اسلام ہمیں کوئی ایسی زندگی نہیں سکھاتا. بعض کاروبار سے آتے تو جلدی ہیں، لیکن اس کے بعد وہ ذہن فریش کرنے کے لیے دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں، رات دیر تک ان کے ساتھ گپ شپ تفریح کے وقت گزارتے ہیں. ان کا جلدی آنا نہ آنا وہ گھر والوں کے لیے برابر ہوتا. ایک شکل یہ بھی ہے. پھر ایک شکل یہ بھی ہے کہ بعض گویا گھر میں ہوتے ہوئے بھی ایسا ہے جیسے گھر میں نہیں ہے. بعض مرد دن بھر کی کاروباری مشغولیتوں کے بعد جب گھر آتے ہیں تو گھر میں بھی ان کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے، کاروباری مشغولیتیں شروع ہو جاتی ہیں. کبھی فائلیں کھول کر مشغول ہو جاتے ہیں، کبھی لیپ ٹاپ پر ای میل پڑھنے کا سلسلہ، اس کے بھیجنے کا سلسلہ، کبھی فون پر کاروباری رابطے شروع ہو جاتے ہیں. ان کا گھر میں ہونا اور آفس میں دکان میں ہونا برابر ہوتا ہے. اور بعض مرد کاروبار کی فکریں، ٹینشنیں اور جھگڑے آفس اور دکان میں چھوڑنے کے بجائے انہی کے ساتھ گھر میں آتے ہیں. کاروباری ٹینشن، غصے کی وجہ سے نہ وہ سیدھے منہ بیوی بچوں سے والدین سے باتیں کرتے ہیں، نہ کسی بات کا صحیح جواب دیتے ہیں، باہر کا غصہ وہ گھر میں نکالتے. یہ میں وہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمارے گھروں میں ہو رہی ہیں، جو خواتین کے کتنے دارالفتاؤں میں ایسی باتیں آتی ہیں اور پھر ان کا نتیجہ وہ طلاق بنتا ہے اور کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. بعض وقت کاروبار میں آپ کو جسمانی ذہنی طور پہ اتنا تھکا دیتے ہیں کہ جب وہ گھر میں آتے ہیں تو ان کے اندر مزید کسی کے ساتھ ملنے جلنے کا یا بات کرنے کا یا جو ہے کسی کے ساتھ مل بیٹھنے کی وہ کوئی ہمت اور طاقت نہیں ہوتی. بس آتے ہی وہ بستر پہ گرتے ہیں اور سو جاتے ہیں. اور بعض دن بھر کام کرنے کے بعد جب گھر واپس آتے ہیں تو بجائے بیوی بچوں والدین کو وقت دینے کے رات دیر تک، یہ سب سے اہم شکایت ہے، رات دیر تک موبائل استعمال کرنے یا ٹی وی دیکھنے میں لگ جاتے ہیں. بعض اوقات موبائل یا ریموٹ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اسی حال میں وہ سو جاتے ہیں. بعض اپنے آپ کو کاروبار میں اتنا مشغول کر لیتے ہیں کہ پھر اپنی گھریلو ذمہ داریاں، ایک ہے وقت نہیں دے رہے، پوری طرح نہیں دے رہے، توجہ نہیں دے رہے. اور بعض
اپنے آپ کو کاروباری مشغولیتوں میں رکھ کر گویا سمجھتے ہیں کہ پھر وہ باقی سارے حقوق سے بری ہو گئے، اور ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے یا اس میں ٹال مٹول کرتے ہیں، سستی، غفلت، لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ایک ایک چیز، چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیز جو گھر والوں کو منگوانی ہو اس کے لیے ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے، کہتے ہیں میں بھول گیا، بھول جاتے ہیں یا بار بار یاد دہانی کراتے ہیں۔ جو کام مردوں کو کرنے کے ہوتے ہیں وہ کام بھی بیچاری عورتوں کو کرنے پڑتے ہیں، مثلا باہر سے راشن ہے، سودا سلف لانا ہے، بچوں کی ضروریات ہیں، کپڑے وغیرہ دلوانا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے وغیرہ، یا گھریلو کوئی چھوٹی موٹی ضرورتیں ہیں، عورت مجبور ہو کے گھر سے باہر نکلتی ہے، غیروں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں اور فتنے کا باعث بنتا ہے۔ عورت جب گھر سے نکلے گی، حضور نے کہا کہ پھر عورت فتنہ بنے گی، عورت کے لیے بھی فتنہ ہوگا۔ ان بے اعتدالیوں کی وجہ سے جب بیوی کو پوری توجہ نہیں ملتی تو خانگی زندگی بری طرح متاثر ہوتی ہے، رابطوں کی کمی فاصلوں کو جنم دیتی ہے، فاصلوں سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی، بدگمانیاں پیدا ہوتی، اور بدگمانی تعلقات کی کشتی کے اندر قطرہ قطرہ داخل ہوتا وہ پانی ہے جو آخر کا کشتی کو لے ڈوبتا۔ بہرحال اللہ ہم سب کو حقوق ادا کرنے اور ذمہ داریاں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ حقوق کے اندر ایک بڑا، میں انشاءاللہ جو اگلی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم دیکھیں گے، حضور 9 بیویاں تھیں اور ان کو کتنا وقت دیا کرتے تھے، کتنی توجہات دیا کرتے تھے، اپنی عالمی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے۔ سارے عالم کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر تھی، سارے عالم کا بوجھ آپ کے اوپر تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ آپ اپنی گھریلو ذمہ داریوں سے نعوذ باللہ آپ نے غفلت کی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حقوق کا معاملہ میں نے عرض کیا انتہائی سنگین ہے، اور سب سے جو انسان کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ انتہائی قوی رشتہ ہوتا ہے، اول سے لے کے آخر تک یہی رشتہ باقی رہتا ہے، اور تو اس رشتے کی بنا پر جو حقوق ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ رشتہ اگر متاثر ہوتا ہے پوری نسلیں متاثر ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس جو ہے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور حقوق میں لاپرواہی، غفلت، سستی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔